جو 25 پارے کی صورت ہے، اس میں سے ایک آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث، اور ان دونوں احادیثوں میں، بلکہ اس آیات اور اس حدیث میں اللہ نے بارش کا تذکرہ کیا۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی رحمت سے تعبیر کیا کہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کی وجہ ذکر کیا کہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ بارش اللہ کن لوگوں کو دیتے، یہ رحمت کن لوگوں پر برساتے، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو بارش کو برساتے ہیں، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو برساتے ہیں، وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنے رحمت کو پلاتے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت کو پلاتے ہیں۔ بارش سے اللہ نے تعبیر کی رحمت سے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یہ اللہ جو ہے یہ مددگار ہے، ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، انسانوں کی مدد فرماتے ہیں، اور حمید ہے، حمد والا ہے، قابل حمد ہے کہ تمام انسان اور تمام لوگ اس اللہ کی تعریف کریں۔ بارش صرف انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے، یہ پودوں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ اس موسم کے اندر جو آب و ہوا ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ بارش کبھی اگر اللہ کی طرف بارش کو روکتے ہیں تو اس کے اثرات دیکھو انسانوں کی، کہ جو ہوا سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، اللہ نے مفت میں جو ہمیں ہوا دی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اس کے اثر ہوتے ہیں، انسان بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتال بھر جاتے ہیں، تکالیف شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مختلف قسم کے پودے ہیں اور جو درخت ہے اس میں جو مٹاس پیدا ہو جاتے ہیں، جب تک اس کو بارش کے قطرے اس کو نہیں لگتے اس میں قدرتی مٹاس پیدا نہیں ہوتے۔ ہم سرگودا گئے تھے تو ادھر ہم ایک بار ایک کیلو کی باغ میں گئے، بہترین باغ تیار، لیکن وہی کے لوگوں نے کہا کہ جب تک بارش کے قطرے اس پھل کو نہیں لگتے تو اس پہ مٹاس پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی درخت کو پانی تو الگ ضرورت ہے کہ اس کو پانی لگ جائے، پانی سے وہ پودا و درخت تیار ہو، لیکن اس پہ جو پھل ہے اس کو بھی جب تک بارش کے قطرے نہیں لگتے فرماتے اس میں وہ مٹاس پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بارش یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ جانوروں کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں بہت مشہور دعائیں ہیں، ویسے دعائیں مجھے یقین ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، لیکن یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں بارش کے حوالے سے بہت مشہور دعائیں ہیں، وہ خود فرماتے تھے کہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، یا اللہ ہمیں پلاؤ، یا اللہ ہمیں سیراب کرو، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہم اسقنا 3 بار فرمایا، اور پھر تیسری بار چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اسق عبادک، یا اللہ کے بندوں کو پلائے، آپ کی جو بندے ہیں اس کو ضرورت ہے پانی کی، اللہم اسق عبادک و بہائمک، اللہ کے جانوروں کو، یہ جو جانور ہیں اس کی بھی ضرورت ہے پانی کی۔ ہر جگہ تو اس طرح کے تیار پانی نہیں ہوتے، یہی جانور جہاں پر کسی پہاڑ میں چڑھتے ہیں، کسی صحرا میں چڑھتے ہیں، تو ادھر اگر پانی خشک ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتے ہیں، تو جانور کیا چیز پئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اسق عبادک و بہائمک، اور پھر فرماتے ہیں کہ یا اللہ وانشر رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کو پلائے، وانشر رحمت، اپنی رحمت کو پلائے، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، یا اللہ آپ اس مردہ زمین کو زندہ کرو، اس مردہ زمین کو تازہ کرو، یہ خوش زمین کو تازہ کرو،
اس زمین کی زندگی کیا ہے کہ جب اس کے اوپر بارش کے قطرے لگ جاتے، جب بارش ہو جاتے تو اسے تر و تازگی آ جاتے، بارش کے اس زمین میں خوبصورتی آ جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں اللہ پاری کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، ہمیں سیراب فرما، اللہم اغثنا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ ایسے بارش ہمارے اوپر برساؤ، اس طرح بارش بھیجو کہ جو ہماری ضروریات پوری ہو جائے، ہمارے لیے مدد اور خیر کا سبب بن جائے، مغیثا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ مریعن، خوشگوار بارش ہو، بہترین قسم کی بارش ہو، مریعن، اور ایسے بارش ہو کہ پودوں کے جو نیچے والا جڑ ہے، حصے ہے، اس کو لگ جائے اور اگ جائے، مریعن۔ اور پھر فرماتے تھے کہ نافعن غیر ضار، یا اللہ بارش برسائے لیکن مفید بارش ہو، ضررناک نہ ہو۔ کبھی بعض اوقات بارش ہو جاتے ہیں اور بارش کے موسم نہیں ہوتے، فصل تیار ہے، وہ گندم کی فصل کٹائی کے لیے تیار ہے، ادھر سے بارش ہو جائے تو تباہ ہو جاتے، وہ خراب ہو جاتے۔ پھل تیار ہے، اوپر سے بارش ہو جائے وہ گر جاتے، وہ خراب ہو جاتے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ نافعن، نفع بخش بارش ہو، غیر ضار، ضرر نہ ہو اس میں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ یا اللہ عاجلاً غیر آجل، ہمیں جلدی میں بارش مل جائے، کوئی بعد میں نہ ہو، ابھی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ابھی بارش کی، یا اللہ ابھی بارش فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرماتے تھے۔ اور کبھی باہر نکلتے تھے نماز کے لیے، خلفائے راشدین بھی ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بارش نہیں ہوتے تو باہر جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، خواتین کو بھی بچوں کو بھی نکالتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بارش مانگنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی استغفار کرتے تھے، استغفار، اس لیے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ جب انسانوں کی گناہ ہی زیادہ ہو جائے، انسان اللہ کی نافرمانی شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو تم ایک بارش کے قطرے کے لیے ترسیں گے۔ اور واقعی موسم دیکھ، نومبر کا مہینہ ہے اور کوئی بارش نہیں، نومبر کا مہینہ ہو اور بہت ساری جگہوں میں لوگ پنکھے چلاتے، یہ اللہ کی عذاب اگر نہیں ہے اور کیا چیز؟ اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے اور استغفار کیا، لوگوں سے کہا استغفار کرو، واپس گیا، لوگوں نے کہا آپ نے تو کوئی دعا نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی رحمت کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا کہ جہاں سے اللہ کی طرف رحمت کو بھیجتے۔ وہ کیا استغفار، استغفر اللہ کہنا، جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ یہ بہترین دعا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھے اچھا نہیں ہوا، میں نے ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں، یا اللہ تم عظیم ذات ہو، تم پاک ذات ہو، آپ کے بغیر کوئی پاک ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ ونجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح اہل ایمان کو بھی ہم نجات دیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استغفار کیا اور استغفار کے بعد واپس چلے گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ آ گئے اور کہا بارش نہیں ہے، کس نے کہا جی بچے نہیں ہے، کس نے کہا مال نہیں ہے، بہت مشکل حالات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو 70 صحابہ کے شاگرد تھے، معمولیت میں نہیں، اس نے کہا کہ استغفار کرو، استغفار۔ اور پھر فرمایا کہ سورۃ نوح میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ اللہ غفار ذات ہے، معاف کر دیتے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے بارشیں کر دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دیں گے، اللہ بچے بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اللہ تعالیٰ کو باغات دیں گے، اللہ نہر جاری کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کم ہے جی، ڈیم بناؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ملک کے تبارک الذی کی آخری آیات ہے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کی گہرائی میں لے جائے، کون پانی کو لائیں گے، کون چشمے کو لائیں گے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھیجتے ہیں، لیکن رحمت کی جب آدمی مستحق ہو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، بحیثیت امت ہم اللہ کے مقابلے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کیسے بھیجیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مشہور واقعہ ہے کہ اس قوم میں بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام باہر نکل گئی، دعا کی، بہت زیادہ دعائیں کی، گڑگڑائے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، کیا نہیں، کیا ہوا؟ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اس امت میں یہ جو 70,000 لوگ جمع ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے، یا بعض روایت میں ہے کہ وہ حرام خور ہے۔ جب تک وہ آدمی آپ کے قوم میں، آپ کی امت پہ ہے، تو اللہ بارش نہیں برسائیں گے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور ادھر اعلان کیا کہ وہ کون ہے، کسی ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے اور ایک بہت مصیبت میں ہمیں اس آدمی سے درخواست ہے کہ نکل جائے اس مجمع سے، کہ اللہ بارش برسائے۔ اس آدمی نے دل میں سوچا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہ سارے جو مخلوق ہے مجھے دیکھ لیں گے اور سب میں بدنام ہو جاؤں۔ دل کے اندر اللہ سے اس نے معافی مانگی کہ اللہ گناہگار تو میں ہوں کہ میرے وجہ سے بارش رکی ہوئی۔ تو اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر ندامت کا اظہار کیا۔ تو کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، کوئی تو اس مجمع سے نکلا ہی نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں جو 70,000 بنی اسرائیل ہے اس میں ایک آدمی جو گناہگار ہے، اس میں سے بارش نہیں ہو رہی، اس مجمع سے تو کوئی نکلا ہی نہیں، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی نے صدق دل کے ساتھ توبہ کیا، صدق دل، توبۃ نصوح۔ اللہ تعالیٰ کو توبۃ نصوح کہ دل میں انسان، یہ ضروری ہے کہ آدمی کان پکڑتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل میں کہیں کہ میں فلان کام کر رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے اوپر، علماء کرام کی اصطلاح ہے کہ ہر آدمی کے علم اپنے اوپر حضوری ہے۔ میں آپ کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتا ہوں، اب میرے بارے میں صحیح پوری طرح علم نہیں ہے، لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کتنی پانی میں ہوں، کتنی خشکا میں ہوں، میں کتنے کیا کچھ کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے ہر آدمی اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ سے مانگے۔ اور یہ جو بارش روکتے ہیں، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لم ينقص الكيل والميزان، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرے، ناپ تول بہت بڑی بات ہے واقعی، اس وجہ سے اللہ نے پوری قوم، شعیب علیہ السلام قوم اللہ نے تباہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ينقص الكيل والميزان، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی شروع کریں، الا اخذوا بالسنين، قحط سالی شروع ہو جاتی، اس کو قحط سالی، ایک بات یہ فرمایا۔ اور دوسری وشدت المؤونہ، مشکلات، تکالیف، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، اس کے بعد تیسری تکلیف، چوتھی تکلیف، پانچویں تکلیف، اور تکلیف تو تکلیف میں رہیں گے۔ اور تیسری نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جور السلطان مسلط کریں گے، ظالم بادشاہ۔ ہم جو ہر بادشاہ کو گالی دیتے کہ نہیں، جو بھی آتے ہیں جی اس کے اوپر بھی لعنت ہو رہی، اس کے اوپر بھی لعنت، ابھی تک ہمارا کام یہی ہے، لیکن اصل اپنے گریبان میں ہم دیکھیں، ہم کسی کو ملامت نہ کریں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے اعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، آپ کے عمل جو ہے وہ آپ کے بادشاہ ہیں، آپ کے ذمہ دار ہیں، آپ کے بڑے ہیں۔ ہماری وجہ سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم کسی کو ملامت، اپنے آپ کو ملامت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ، جب لوگ زکوٰۃ کو روک دے، زکوٰۃ، تو فرمایا کہ إِلَّا مُنِعَ عَلَيْهِ عَنْهُمُ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا کہ اس سے
بارش کی جو قطرے ہیں اللہ اس کو روکتے. جب لوگ زکوٰۃ کو روکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے آگے، زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے اسے نہیں دیتے، اور زکوٰۃ نہ دے، مال کے اندر زکوٰۃ موجود ہے دیتے نہیں، تو فرمایا الا منع، مگر اللہ روک دیا سے. وہ بارش کی جو قطرے ہوتے ہیں اللہ اس سے روکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ ولولا البہائم، لولا البہائم، اگر جانور نہ ہوتے تو فرمایا کہ لم تمطروا، لم یمطروا، اس کے اوپر کوئی ایک اللہ تعالیٰ ایک بارش کی ایک قطرہ بھی نہ برساتے. اب دیکھیں ہم آدمی اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، ہم اللہ کی رحمت کے سے کتنی دور ہیں. اللہ کی رحمت کے ہم کیسے مستحق ہو جائے؟ کتنی اور کمزوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. اور دیکھیں اگر آپ مارکیٹوں کا اندازہ لگائے تو ہر آدمی اس کی جتنی بس ہو سکتے ہیں اتنی وہ کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی کمزوری، دینے میں کمی، لینے میں کمی. پرانے زمانے میں جو برکت تھی اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کس سے 1 کلو چینی آپ کو ضرورت ہے، چینی خریدتے، اس نے 1 کلو بھر کے تول کے آپ کو دے دیا، اوپر سے اضافے ڈال دے، برکت. اللہ اس کو برکت دیتے تھے. آپ 1 کلو تیل آئل خریدتے، اس نے آپ کو دے دیا، اوپر سے اضافے ڈال دیا. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یار مہنگائی ہے، کم دیں گے. میں اکثر کوئی کیڑا بھی خریدتا ہوں، گاجر بھی خریدتا ہوں، وہ آدمی ایسے ہاتھ روک کے دیتے. میں اسے مذاق میں کرتا، خدا کے بندے کو سونا نہیں تولتے، آپ گاجر تولتے ہیں، آپ کیڑا تولتے ہیں، آپ آلو تول رہے ہیں. اگر آپ ایک چیز آپ ہی دے کس نے کھا لیا، یہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا اور آپ سبب بن گئے تو آپ کی مزے ہو گئی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے پہنچا، اللہ اس پہ برکت دے گے. لیکن لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں. اور یہ ہارون رشید کا مشہور واقعہ ہے، اس کے واقعہ بیان کر کے پھر میں بیان ختم کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اس کے جو وزیر تھے بہلول دانا، ہوشیار آدمی تھے، اس کو بھیجا کہ جاؤ لوگ کو دیکھے کہ لوگ جو ناپ تول میں کوئی کمی کرتے کہ نہیں. وہ ایک کسائی کے پاس گیا، کسائی کو دیکھا اس کے پاس جو پتھر ہوتے ہیں گوشت کو تولنے کے لیے اس میں بہت کمی تھی. اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بہت پریشان ہوں. وہ دل چاہتے ہیں کہ اس چوری سے جانور کو کاٹنے کے بجائے اپنے آپ کو کاٹو. اس لیے کہ زندگی سے تنگ بہت پریشانی ہے. ایک اور کے پاس گیا، اس نے بھی کہا، اس کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس میں گوشت دینے میں کمی کرتے تھے. تو اس سے پوچھا آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بس میں تو ایسے تنگ ہوں، پریشانی. تیسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس کا وہ جو تولنے کے لیے جو پتھر تھے وہ ٹھیک تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت خوش ہو، الحمدللہ، بہت مزے، بہترین زندگی ہے. واپس آ گیا. ہارون رشید سے کہا کہ میں گیا، ایک آدمی صرف صحیح ہے اور وہ سب جو ہے یہ دھوکے کرتے. تو ہارون رشید غصہ ہو گیا کہ آپ پکڑ کے لاتے. اس نے کہا نہیں بادشاہ، آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے پکڑ لیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ چوری سے اپنے آپ کو قتل کروں، دوسرے اپنی زندگی سے تنگ ہے، اور جو صحیح کام کرتے وہ خوش. اس لیے اللہ کی بہت وسیع دنیا ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر تنگ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دھوکہ نہیں کیا، بھوک سے مر جاؤں گا، نہیں. اور خود جو ہے عمر کی جس حصے میں کوشش کمائے. کل کس نے پوسٹ کیا، آپ نے دیکھا فیس بک پہ، وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ کہ جب تم میراث کو تقسیم کرتے نا، آپ کی کروڑوں ارب روپے جمال ہے، اس میں جس آدمی کا حصہ نہیں وہ آپ ہے. جب آپ تقسیم کرتے فلان کی رتی، فلان کی رتی، فلان کی رتی، آپ کے لیے کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. کیوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیووں کے لیے اور مستقبل کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں جہنم میں ڈالے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، بارش یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. اللہ بارش میں بھیجیں گے، اس کے ذریعے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے اور خوشی ہوگی. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.